الحمدللہ وکفا والصلاة والسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، خصوصاً علی محمد المصطفیٰ وعلی آلہ واصحابہ اولی الصدق والصفا. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. فمن حاجک فیہ من بعد ما جاءک من العلم فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتهل فنجعل لعنة الله على الكاذبين. وقال النبي صلى الله تعالى عليه وآله وبارك وسلم: سيدوا مجالسكم بذكر علي بن أبي طالب. وقال في مقام أيضا: لو اجتمع الناس على حب آل محمد لما خلق الله نار. آمنت بالله صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمين المكين المتين الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اے مظہر نور خدا بلغ العلا بکمالہ، مولا علی مشکل کشا کشف الدجا بجمالہ، حسنین جان فاطمہ حسنت جمیع خصالہ، یعنی محمد مصطفیٰ صلو علیہ وآلہ. لی خمسۃ اطفی بہا حر الوباء الحاتمہ، المصطفى والمرتضى وابناهما والفاطمة، ما بعدهم من نسلهم قد جاءني من قبلهم العابد والباقر والصادق والكاظم، ثم الرضا ثم التقي ثم النقي ثم عسكري ثم مہدی ہادیا حضرت امام الخاتمہ. الہی بحق بنی فاطمہ کہ بر قول ایمان کنم خاتمہ، گر دعوتم رد کنی ور قبول، منو دست دامان آل رسول. درود پاک پڑھیں. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. صلاة و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وبارک وسلم. دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا، ہو جس کے فقیری میں بوئے اسد اللہ. جتنے لوگ بیٹھے ہیں آگے سے پیچھے تک سارے مل کر تھوڑی دیر کے لیے، میں زیادہ وقت نہیں لوں گا، مجھے گھڑی پر بھی نظر ہے، اگلے پروگرام کا شیڈول بھی ہے، اور ہمارے سامنے معینہ اور مقررہ وقت پر سرکار عالم پناہ وارث پاک وارث پنجتن کا کل بھی ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو مستفیض ہونا ہے. میں وقت زیادہ نہیں لوں گا، بس تھوڑی دیر کے لیے حاضر آیا ہوں. تھوڑی سی کشمکش ہے، میں چاہتا ہوں کہ چند ایک جملے اپنے کرم فرماؤں کی بارگاہ میں پیش کروں، وہاں سے نگاہ عنایت ہو تو
تو یہاں سے ہم جیسے غریبوں فقیروں کا کام چلتا رہے۔ ویسے ایک میں ہی کیا، ایک آپ ہی کیا، کائنات عالم ہی اہل بیت کے قدموں سے پل رہی ہے، مصطفیٰ کی آل کے صدقے میں پل رہی ہے۔ جس کو جہاں جو ملا نبی کے آل کے صدقے میں ملا۔ عزیزان محترم، میں اس لیے ہمیشہ کہتا ہوں کہ نبی کی آل تو وہ آل ہے، نبی کے بیٹے تو وہ بیٹے ہیں۔ اب وہ جو ہو جہاں ہو، بغداد میں ہے تو عبد القادر جیلانی غوث اعظم پیران پیر کے نام سے جانا جا رہا ہے، اجمیر میں ہے تو حسن معین الدین چشتی سنجری غریب النواز کے نام سے جانا جا رہا ہے، اگر کلیر میں ہے تو صابر کلیر کے نام سے جانے جا رہے ہیں، اور اگر دیوا میں آرام فرما ہے تو پھر کائنات عالم حافظ وارث علی، وارث دیوا، وارث پنجتن، وارث اہل بیت، کرامات مصطفیٰ، معجزات مصطفیٰ، کرامات حیدر کرار، جناب زہرا کے مبارک شیر کی طہارت، حیدر کرار کے زور بازو سے جس کو یاد کرتی ہے اسے ہم اور آپ اپنے وقت کا فقیر کہہ کے پکارتے ہیں، اس لیے کہ فقیر وہ نہیں ہوتا جو دنیا کی دولت جمع کرتا ہے، فقیر وہ ہوتا ہے جو راہ خدا میں لٹا کے پھر رقص کر کے بتاتا ہے کہ جب عاشق و معشوق کے درمیان کوئی شے ہی نہیں تو پھر دنیا جمع کر کے فائدہ کیا ہے، پھر دنیا اکٹھا کر کے ملنا ہے۔ اس لیے میں نے کہا تھا کہ دارا و سکندر سے وہ مرد فقیر اولا ہو جس کے فقیری میں بوئے اسد اللہ، جس کی فقیری میں حیدر کرار کا جلوہ نظر آئے، جس کی فقیری میں حیدر کرار کا رنگت نظر آئے، جس کی فقیری میں مولائے کائنات مراد القفا وارث پیمبر سیدنا علی کے مرتضیٰ کی جلوہ نمائی ہو کائنات عالم میں، پھر وہ ولایت نہیں کہتے، وہ قطبیت نہیں ہوتی، وہ غوث نہیں ہوتا، اس لیے کہ غوث کا مقام قطب الارشاد کہو جسے ازل و نسب کا منصب دیا جاتا ہے، قطب المدار وہ ہے جسے کائنات میں جبر و کسب کا منصب دیا جاتا ہے، یعنی وہ چاہے تو ولایت دے، ولایت لے، کوئی وہ ہے اگر وہ چاہے تو فرشتوں کو بھی ڈیوٹی سے معزول کرے یا ان کی ڈیوٹی لگائے، کوئی وہ ہوتا ہے جو اطراف عالم اور اجرائے کارخانے ہستی میں رد و بدل کا مدد اختیار رکھتا ہے، مگر فقیر کیا ہوتا ہے کہ فقیر کا اپنا اختیار کچھ نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو خدا کے ہاتھوں پیش دیتا ہے، اور جب خدا خرید لیتا ہے تو عالم یہ ہے اب فقیر بیٹھتا زمین پہ ہے، اس کی حکومت عرش میں چل رہی ہوتی ہے، فرشتوں کے درمیان سکہ چل رہا ہوتا ہے، اب اسے کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی کہ خدا یہ کر دے، یہ اس کی زبان سے نکلتا ہے، وہاں خدا اسے مکمل فرما دیتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب یہ مشکل پیش آئی کہ اس رمضان کو حافظ صاحب تو نہیں پہنچ سکے تو تراویح کون سنائے گا، قرآن کون سنائے گا، امامت کون کرے گا، کون ہے جو ان کی تمام لوگوں کے سامنے کھڑے ہو کر اللہ کا قرآن 27 یا 30 دنوں میں ختم کرے گا، ختم شریف کون مکمل کرے گا۔ ابھی سب گفتگو کر ہی رہے تھے، سر جوڑے بیٹھے تھے کہ حافظ صاحب آتے تھے، اس بار آئے نہیں تو ہمیں تراویح کون سنائے گا، کہ اتنے میں وارث پنجتن، وارث دیوا، سرکار عالم پناہ کی زبان مقدس سے نکلا، اس بار کلو یعنی حافظ زامن علی کے نام سے جن کو جانا جاتا ہے، قرآن وہی سنائیں گے، تراویح وہی سنائیں گے۔ یہاں زامن علی کے حواس باختہ ہوئے کہ میں حافظ بھی نہیں، میں پڑھا لکھا بھی نہیں، مکتب و مدرسہ گیا نہیں، تو اب ہوگا کیسا؟ تو کسی نے پشت پہ ہاتھ رکھ کے کہا ہوگا اب یہ مت کہے تو قرآن سناؤں گا کیسے؟ دیکھا نہیں فقیر وقت کی زبان سے نکلا ہے تو قرآن زامن علی سنائیں گے، تو اب تجھے آتا نہیں آتا یہ الگ بات ہے، اب تیری قرآن کی قرت کے پیچھے وارث کی ضمانت کھڑی ہے، وارث باپ کی دعا کھڑی ہے، زبان فقیری کھڑی ہے، یہاں زبان سے نکلا وہاں خدا نے مکمل فرما دیا۔ عزیزان ملت اسلامیہ، فقیر کس کو کہتے ہیں؟
فقیر وہی ہے کہ ملنے آیا کوئی، دست بوسی کی قدم بوسی کی بیٹھا ہے، مسکرائے مسکرا کے کہا مصر کے چاقو اچھے ہوتے ہیں۔ اب اسے کیا پتا کہ مصر کہاں ہے؟ میرے کائنات عالم دیکھ رہی ہے اور کتابیں گواہ ہے کہ جب وارث باغ نے کہا کہ مصر کے چاقو اچھے ہیں تو پھر قدرت نے وہ انتظام فرمایا کہ مصر گئے بھی، جنگ کی بھی، جنگ میں شمولیت بھی کی، اور جب واپس لوٹے ہیں تو تمغہ اور انعام لے کے رکھے ہیں، رہے مصر ہو کے لوٹے ہیں۔ کسی نے پوچھا یہ مصر کی طرف روانہ کیسے ہوئے؟ کہ قدم جانے کو تیار نہیں تھے، دل تیار نہیں تھا، مگر جب سے وارث پاک کی زبان اندر سے نکلا ہے تو خدا نے خود بخود سارے انتظام فرما دیے۔ فقیر کہتے کس کو ہیں؟ کہ فقیر وہ ہوتا ہے جس کے اور خدا کے درمیان پھر کوئی نہیں ہوتا، وہ اپنے نفس کو خدا کے دست قدرت پہ بیچ دیتا ہے۔ اچھا یہ فقیری ہے کیا؟ گداگری، کاسا خوری، ہاتھوں میں کاسا لیے در در پھرنا، اس لیے کہ بڑی چابک دستی کے ساتھ کچھ لفظوں کو اتنا ہیر پھیر کیا گیا ہے کہ وہ اپنی اصلی معنویت کھو چکے ہیں۔ اس کی مثال امام، امام کسے کہتے ہیں؟ ہم یہ سوچتے ہیں کہ ہماری مسجد میں 10,000 روپے ماہانہ پہ جو 5 وقت نماز پڑھا رہے ہیں وہ ہیں امام۔ نہیں، امام وہ نہیں ہے۔ امام کے لیے خدا قرآن مقدس میں ارشاد فرماتا ہے یوم ندعو کل اناس بامامہم، کہ قیامت کے میدان میں ہم ہر شخص کو اس کے امام کے ساتھ بلائیں گے۔ قیامت میں امام کے ساتھ بلائے جاؤ گے، یعنی جو جس کو امام سمجھتا ہے، جو جس کو رہبر و پیشوا جانتا ہے، وہ اس کے ساتھ بلایا جائے گا۔ یعنی اگر لکڑی کو امام مانا تو لکڑی کے ساتھ، پتھر کو امام مانا تو پتھر کے ساتھ، مٹی کو امام مانا تو مٹی کے ساتھ، چونے کو امام مانا تو چونے کے ساتھ، سورج کو امام مانا تو سورج کے ساتھ، چاند کو امام مانا تو چاند کے ساتھ، جس کو امام مانتے ہو اس کے ساتھ قیامت میں بلائے جاؤ گے۔ کہ جب یہ میں نے پہلی بار پڑھا تو دل مچلنے لگا کہ پروردگار اگر تو قیامت میں اماموں کے ساتھ بلائے گا تو ہم تیار ہیں کہ قیامت میں تو اماموں کے ساتھ بلانا، اس لیے کہ وہ اور ہوں گے جو پتھر اور مٹی کے ساتھ جائیں گے۔ جب تو ہمیں کہے گا اماموں کے ساتھ آ تو ہم علی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، حسین کے پیچھے پیچھے چلیں گے، عبد القادر جیلانی کے پیچھے پیچھے چلیں گے، وارث پاک کے پیچھے پیچھے آ کر رب کی بارگاہ میں کہیں گے تو نے امام کے ساتھ بلایا تھا، ہم اپنا امام وارث پاک کو لے آئے ہیں، ہم اپنا امام فرزند پنجتن کو لے آئے ہیں، ہم اپنا امام وارث دیوا کو لے کے آئے ہیں، ہم اپنا امام وارث پنجتن کو لے کے آئے ہیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، امام جو لوگ اردو جانتے ہیں وہ جانتے ہیں الف میم سے بنا۔ الف کا مطلب ہے استقامت، جہاں الف ہوتا ہے وہاں ہوتی ہے استقامت۔ آپ اگر اٹھا کر کے جتنے الفاظ الف سے آتے ہیں کبھی جا کر کے پڑھ لیجئے گا، دیکھ لیجئے گا۔ ابھی اتنا وقت نہیں ہے کیونکہ بہت دیر سے مائک آیا ہے، میں جلدی سے اپنے موضوع پہ آ کے ختم کرنا چاہتا ہوں۔ اور میم جہاں آئے گا وہاں خود بخود مجمع نظر آئے گا، لوگ نظر آئیں گے۔ یاد رکھیے گا جیسے ام میں الف بھی ہے یعنی ماں کے استقامت کا بھی اشارہ ہے، اور میم بھی ہے۔ کوئی ماں اس وقت تک ماں نہیں ہوتی جب تک کسی کی بیٹی نہ ہو، کسی کی بیوی نہ ہو اور کسی کو دنیا میں جنم نہ دے، ہے نا مجمع۔ جمعہ میں میم ہے تو جمعہ اس وقت تک نہیں ہوگا جب تک کم از کم 3 لوگ نہیں ہوں گے۔ جہاں میم آئے گا جس لفظ میں اٹھا کے دیکھیے گا وہاں آپ کو مجمع نظر آئے گا، جہاں الف نظر آئے گی وہاں پر آپ کو استقامت نظر آئے گی۔ امام کسے کہتے ہیں؟ جس کے اندر دگنا استقامت ہو اور جہاں کھڑا ہو جائے وہاں خلق خدا کا مجمع لگا ہو، اسے کہتے ہیں امام۔
اچھا امام کس کو کہتے ہیں یہ بھی سن لیجئے کہ ہمارے یہاں امام تو ایک الگ معنی میں آتا ہے. لفظ امام عرب سے اس کی ابتدا ہے. امام کہتے ہیں مستری کے اس ڈورے کو جب وہ زمین پر بچھاتا ہے بنیاد گھر کی بنیاد اور بنیاد پہ اینٹیں چنتا ہے تو اس کے پاس ایک ڈورا ایک ستلی ہوتی ہے لٹو نیچے بندھا ہوتا ہے وہ اسے کھول کر اوپر کی اینٹ پہ لگا کے ناپتا ہے سوت. ہاں پرفیکٹ ہے. اگر ایک سوت بھی آگے پیچھے ہو تو ٹھوک کے برابر کرتا ہے پھر وہ اوپر جاتا ہے. وہ جو سوتلی ہوتی ہے نا دھاگا جس میں لٹو بندھا ہے اسے کہتے ہیں عرب میں امام. کیا ہے وہ امام. تو امام کا کام یہ ہوتا ہے کہ دیوار کو انتہا تک بنیاد سے برابر رکھے کہیں دائیں بائیں نہ ہونے دے آگے پیچھے نہ ہونے دے بنیاد سے دیوار کو ٹیڑھا نہ ہونے دے. سمجھ گئے. جو بنیاد سے دیوار کو انتہا تک سیدھا لے جائے اسے کہتے ہیں امام. اب سمجھے معین الدین چشتی غریب النواز نے یہ کیوں کہا حقہ کے بنائے لا الہ حسین. حق یہ ہے کہ حسین لا الہ کی بنیاد بن گئے اور اسلام کے امام بن گئے. قیامت تک جو حسین کی محبت میں رہے گا اس کے ایمان کی دیوار ٹیڑھی نہیں ہو سکتی ہے. اس کے ایمان کے دیوار میں کجی نہیں آ سکتی. نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری حسینیت جشن وارث پاک حضور مفتی شفیق القادری صاحب قبلہ جشن وارث پاک فیضان پنجتن پاک. نعرہ ذرا میں لگاؤں گا ذرا زور سے کہیں نعرہ تکبیر. جو لوگ ہاتھ باندھ کے نعرہ لگا رہے ہیں مجھے معلوم ہے وہ امام اعظم ابو حنیفہ کے مقلد ہیں مگر نماز میں ہاتھ باندھا جاتا ہے نعرے میں نہیں. نماز میں ہم امام اعظم کے مقلد ہیں اور نعرے میں ہم عباس اعظم بردار کے مقلد ہیں. جب نعرہ تکبیر تو پیچھے کھڑے ہیں وہ بھی میرے ساتھ نعرہ رسالت نعرہ حیدری. اور گھبرائیے گا نہیں نعرہ رسالت لگانا یہ علی کی سنت ہے اور نعرہ حیدری لگانا یہ مصطفیٰ کی سنت ہے. وہ میرے سامنے مینیجر آستانہ عالیہ دیوا شریف سعد محمود وارثی صاحب قبلہ تشریف فرما ہے اور میں آپ کے حوالے سے یہ جملہ دے رہا ہوں کہ امام غازی نے لکھا کہ جب رسول خدا پہ کچھ دنوں کے لیے وحی آنی بند ہوئی تو مشرکین مکہ نے یہ تانا دیا کہ محمد کے رب نے محمد کو چھوڑ دیا ہے. جیسے یہ بات نبی کے کانوں تک پہنچی تو اس نے دل پہ اثر کیا اور چہرے کی رنگت نبی کے بدل گئی. یعنی تانے کا اثر مصطفیٰ کے چہرے پہ ہوا. نبی گھر میں گئے بیٹھے ہی تھے کہ بلبل سدرہ جبریل امین بارگاہ رسالت میں پرتولے ہوئے حاضر ہوئی اور آگے کہا السلام علیکہ یا رسول اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اے پروردگار عالم کے حبیب آپ پر سلام ہو اللہ کا پیغام سنا رہا ہوں کہ سناؤ. کئی دنوں کے بعد وحی آئی. ذہن میں رکھیے گا بیک گراؤنڈ کہ جب وحی نہ آنے کا تانا ہوا تو چہرے کی رنگت بدلی اثر چہرے پہ نظر آیا. اب جب رب نے پھر سے کنیکٹیویٹی قائم کی وحی کی ابتدا پھر سے ہوئی پھر شروع ہوئی تو کیا ہوا رب نے فرمایا بسم اللہ الرحمن الرحیم والضحیٰ. زور سے بولو. پیچھے والے زور سے قرآن کی آیت بھی زور سے بول سکتے ہو آپ. سبحان اللہ زور سے بولو. والضحیٰ واللیل اذا سجا ما ودعک ربک وما قلی. گھر جا کے پڑھیے گا علماء کیا کہتے ہیں. امام راضی کہتے ہیں کہ جبریل نے آیا اور آ کر نبی کے چہرے کو دیکھا کہ نبی کے چہرے پہ اداسی تھی. رب نے کہا سنو میرے حبیب کے چہرے پہ اداسی آئی تانے کا اثر چہرے پہ آیا اس لیے بات چہرے سے شروع کروں گا تاکہ مشرک یہ جان لے کہ جس کے چہرے کے ہلکی سے بگڑتی ہوئی لکیروں کو اس کا رب برداشت نہ کرے وہ اسے چھوڑ کیسے سکتا ہے.
की जो छा गई है, मा वद्दाअका रब्बुका व मा क़ला, आपके रब ने आपको एक लम्हे के लिए तन्हा नहीं छोड़ा। जैसे नबी के चेहरे, जुल्फों और नबी के मुकद्दस अबरुओं का जिक्र आया, नबी मुस्कुराते हुए बाहर आए कि सहाबा सुनो, मुझे ताना मिला था कि रब ने छोड़ दिया, लो सुनो, मेरे रब ने मेरे चेहरे की बात की है। वद्दुहा वल्लैलि इज़ा सजा मा वद्दअका रब्बुका व मा क़ला वलल आखिरतु खैरुन लका मिनल ऊला। कि जैसे आयत पढ़नी शुरू हुई, पीछे से अली खड़े हुए और खड़े होकर कह रहे थे अर-रिसाला अर-रिसाला अर-रिसाला। सहाबा कह रहे थे या रसूल अल्लाह या रसूल अल्लाह। पता चला मुस्तफा की तारीख सुनकर, नात सुनकर नारे रिसालत लगाना ये हैदर की सुन्नत है। अगली मंजिल आपके लिए ये हैदर की सुन्नत है। अब इमाम राजी आगे बढ़ा रहे हैं बात, कहते सुनो, मस्जिद नबवी थी, सहाबा बैठे हुए थे, साइल ने आके कहा है कोई जो राह खुदा में भूखे को खिलाए, बहुत जरूरतमंद हूँ कुछ दे। सबने अपनी जेब में हाथ डाला, कुछ न था। मुस्कुरा के कहा हमारे पास कुछ नहीं, आगे तशरीफ ले जाइए। साइल मांगने वाले ने मस्जिद नबवी को देखा और देख के कहा है अल्लाह के रसूल की मस्जिद, गवाह हो जा कि मैं इस मस्जिद से खाली जा रहा हूँ। कि जैसे ही ताना रसूल के ऊपर आया, अली उस वक्त हालत रुकू में थे, फौरन अली तड़पे और इशारे से साइल को बुलाया। तो बात अली तक हो तो समझ आती है, बात मोहम्मद तक जाएगी तो अली पहले बोले। क्या कहा? साइल को बुलाया इशारे से, उंगली, छोटी उंगली में अंगूठी थी, निकाला, निकाल के साइल की तरफ फेंका, इशारा किया ले जा। साइल ने अंगूठी ली, लेके बाहर निकला। नबी तशरीफ ला रहे थे, जब खुशी का माहौल देखा, क्या हुआ? कि या रसूल अल्लाह आपकी मस्जिद में आया, मैंने मांगा, किसी ने दिया नहीं, जाने लगा तो एक ने नमाज की हालत में निकाल के अंगूठी दे दी। अब सुनिए ज़ादुल मआद के अंदर क्या नकल हो रहा है। इमाम मुहिबुद्दीन तबरी मनाक़िब व अशरा में कहते हैं कि पीछे से कुछ मुनाफिक भी आ रहे थे कि आज रसूल से पूछेंगे कि हालत नमाज में अली ने अमले कसीर किया, तो या रसूल अल्लाह अली की नमाज हुई या नहीं? पता चला मुनाफिक को पहले रोज से फिक्र यही है कि अली की हुई या नहीं, अली की हुई या नहीं हुई। का वो पीछे पीछे आ रहा था, रसूल ने पूछा कौन का? साइल, मैंने मांगा, दिया नहीं। फिर आखिर में किसी नमाजी ने दिया। अभी रसूल कुछ कहते कि जिब्रील अमीन आए और आके कहा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, इन्नमा वलियुकुमुल्लाहु व रसूलुहु वल्लज़ीना आमनू अल्लज़ीना युकीमूनस सलाता व युतूनज़ ज़काता व हुम राकिऊन। ऐ रसूल सुन लीजिए, अल्लाह ने फरमाया कि तुम्हारे मोमिनों को कह दो तुम्हारा मददगार अल्लाह है, रसूल है, और वो ईमान वाला जो हालत रुकू में, ईमान की हालत में, हालत रुकू में जिसने अंगूठी दी है, वो भी अल्लाह रसूल की तरह तुम्हारा मालिक, मौला, आका, मददगार, मुश्किल कुशा है। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे हैदरी, जश्न वारिस पाक, जश्न वारिस पाक। क्या? वो ईमान वाला जो हालत रुकू में जिसने अंगूठी दी, वो तुम्हारा मुश्किल कुशा, मददगार, मौला, आका, मालिक वही है। का जैसे आयत सुनी, अभी नाम नहीं डिस्क्लोज हुआ, रसूल ने कहा किसने दी थी अंगूठी? का जब इस जुमले को, इस लहजे को सुना तो मुनाफिक के दिल में लड्डू फूटे कि शायद रसूल डांटेंगे, तो बढ़ के कहा या रसूल अल्लाह अली ने दी, अली ने हालत नमाज में अमले कसीर किया, तो क्या अली की नमाज हुई? मुस्तफा मुस्कुरा के कहते जिब्रील ने आके बताया, अगर अली की न हुई तो फिर किसकी होगी? अगर अली ही की न हुई तो फिर होगी किसकी? और ये कह के रसूल ने मस्जिद
नबवी के दरवाजे पे दोनों हाथों को बुलंद करके कहा, वाह अलिया या अलिया, वाह अलिया या अलिया। इमाम राजी कहते हैं मुस्तफा